اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں آپ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ہوئی ان کی توبہ قبول فرما لی اور وہ لوگ سزا سے بچ گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ علیہ السلام دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بچوں، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب وہ اداس ہو گئے کہ لوگ ان کی بات نہیں سن رہے، اللہ پر یقین نہیں کرے کہ اللہ ایک ہے، تو انہوں نے بستی چھوڑ دی اور پھر وہ دریا کنارے چلے گئے۔ اور یہ پورا اس میں یہ قصہ ہے۔ جب وہ دریا کنارے چلے گئے تو وہاں پہ انہیں ایک وہ ملی کشتی میں وہ مسافر تیار تھے جانے کے لیے، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس میں چلے گئے۔ وہ اس میں چلے گئے، جب بیچ سمندر میں پہنچی نا کشتی تو وہ پھنس گئی کن میں؟ لہروں میں۔ وہ لہروں میں پھنس گئی تو لوگ ڈر گئے اور کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، ہماری کشتی نہ ڈوب جائے۔ پھر لوگوں نے مشورہ کیا اور کچھ لوگ کا یہ تھا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہماری کشتی میں آ گیا ہے، تبھی یہ لہریں ہمارے آس پاس آ گئی ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ بھاگا ہوا تو غلام میں ہی ہوں جس نے اپنے اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ پھر انہوں نے کشتی والوں کو بات بتائی، انہیں بتایا اور انہیں کہا کہ تم لوگ مجھے پھینک دو، اور اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ کشتی والوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسے نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ۔ پھر سب نے بات کی، مشورہ کیا اور پھر سب نے قرعہ ڈالا۔ قرعہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن اندازی، آپ نے سنا ہوگا، بہت سی پرچیاں ہوتی ہیں، اس میں سب کے نام لکھتے ہیں اور ایک پرچی نکلتی ہے، اس میں جس کا نام ہوتا ہے اسے قرعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرعہ ڈالا، پہلا قرعہ ڈالا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ دوسری دفعہ پھر ڈالا، اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام تھا۔ تیسری بار پھر ڈالا، اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام تھا۔ تو لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ وہ جیسے ہی سمندر میں گرے، ایک بڑی سی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور زندہ ہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ان سے توبہ کی، ان سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت آپ علیہ السلام کو دریا کنارے اگل دیا، اور جہاں پر اگلا وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک بیل وہ والی جو فروٹس وغیرہ کی جو بیلس وغیرہ لگتی ہے، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، اسی طرح جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے نا، اسی طرح